السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 اور 36، اس کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور کہا ہم نے، اے آدم، بس تو اور تیری عورت جنت میں، بسو تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں محظوظ ہو کر جس جگہ چاہو، اور نزدیک نہ جانا اس درخت کے، پھر تم بے انصاف ہوگے۔ پھر ڈگایا ان کو شیطان نے اس سے، پھر نکالا ان کو وہاں سے جس آرام میں تھے، اور کہا ہم نے، سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کے تعلیم الکتاب میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تفصیل ترجمہ کچھ الفاظ کا بھی شامل ہے۔ جیسا کہ گزشتے سے پیوستہ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، بتا دے ان کو نام ان چیزوں کے، یعنی ان ناموں کے در پردہ وہ خبریں بتا دے جو انتہائی موزوں، نفع بخش، فائدہ مند، سود مند ہیں، وہ خبریں انہیں بتا دے۔ حالانکہ یہ ہماری مخلوق، ہم نے اس کو نور سے پیدا کیا ہے، بہت ہمارے فرما بردار ہیں، لیکن جو ہم تجھے علم دے رہے ہیں وہ اس سے پہلے ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے تو وہ علم سکھایا، پھر وہ فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کروایا، تو فرشتے بڑے محظوظ ہوئے، اور ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو ایسی اس شخص کو، ان لوگوں کو، اس گروہ کو تو زمین پہ بھیجے گا، تخلیق فرمائے گا، جو وہاں پہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ لیکن یہ تو پہلے ہی دن اتنی ضروری اور کام کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو ان کے اندر تو بہت زیادہ
بزرگی ہے، تو فرشتوں نے پہلے ہی ذہن کے اندر اب بٹھا لیا ہے کہ یہ ہم سے افضل ہستی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، کہا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے، پھر جب بتا دیے نام ان کے، کہا میں نے نہ کہا تھا تم کو، مجھ کو معلوم ہے پردے آسمانوں زمین کے، اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی ظاہر کرنے اور چھپانے کی اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے، وہ آپس کی ہی جنس میں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی مخلوق بھی اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ تو فرشتوں نے پہلے ہی تسلیم کر لی آدم علیہ السلام کی برتری۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ جو سجدہ انہوں نے کیا وہ بڑی دل جمعی سے کیا، خوشی خوشی کیا، کوئی وسوسہ ان کے ذہن میں نہیں تھا، کوئی شک ان کے ذہن میں نہیں تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے ہی اپنا مقام ان پر ظاہر کر چکے تھے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ یہ ہستی، اس کو اللہ نے ہم پہ فضیلت دی ہے، اس کی وجہ سے تو ہمیں نفع بخش علم حاصل ہوا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی تعظیم کریں۔ مگر ایک کبر ایسی چیز ہے جس نے اس موقع پہ شیطان کو مردود کر دیا، اور وہ منکروں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آج کی جو آیت ہے اس کا شروع ہوتا ہے معاملہ، اور کہا ہم نے اے آدم بس یعنی کہ بسو، رہو، آباد ہو۔ کہا ہم نے اے آدم بس تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں محظوظ ہو کر جس جگہ چاہو۔ تو جہاں پہ آدم علیہ السلام کو رکھا اللہ تعالیٰ نے، جس بلند مقام پہ رکھا، وہ جنت جس کا ترجمہ باغ سے ہوتا ہے، تو وہاں پہ جس پرفضا مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، وہاں پر شیطان بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا آدم علیہ السلام کو، اپنی شان کے مطابق ان کو مراعات دیں اور ایک جنت عطا فرما دی، لیکن اللہ نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم بے انصاف ہوگے اگر تم اس تک جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ڈگایا ان کو شیطان نے، یعنی پھسلا دیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور پھر اللہ نے ان کو نکالا وہاں سے جس آرام میں وہ تھے، اور کہا ہم نے تم سے، اور کہا جس آرام میں تھے، اور کہا ہم نے تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک وقت تک،
تو اصل میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس لیے تھا کہ وہ ان کو زمین پہ رکھیں گے شروع میں، جس کا اعتراف فرشتوں نے شروع میں کہا کہ اللہ تو زمین میں اس کو بسائے گا جو فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ تو اب وہ موقع آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کی جگہ بھیجا جائے۔ وہ چونکہ اس سے پہلے ان کو پھسلا دیا تھا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو وہ بھول گئے تھے کہ اللہ سے انہوں نے کیا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں منع کیا ہوا ہے اس درخت کے پاس جانے کو۔ تو جب وہ گئے تو جیسا کہ ترجمے میں آتا ہے کہ ان کا لباس اتر گیا۔ تو لباس اترنے سے مراد کیا ہے کہ جنت میں اللہ نے جب ان کو بنایا، اس انداز میں بنایا کہ خوب آزادی سے پھریں اور کوئی ان پر عیب کی بات نظر نہ آئے۔ عیب کی بات سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ عورت اور مرد، ان کے شرم کے مقام جو ہیں وہ عیب کے مقام ہیں، عیوب ہیں وہ ایک طرح کے۔ تو اپنے عیوب کو ڈھانکا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے دنیا میں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے لباس عطا فرمایا ہے۔ یہ جو خاص طور سے لباس ہے کپڑے کا، یہ ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے، ہماری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ یہ شرمگاہیں عام انسانوں کے سامنے آئیں تو ظاہر سی بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے اور شرم کی بات ہے، تو اس لیے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ لیکن اگر جب یہ چھپ جاتی ہیں تو انسان چاہے وہ کتنے ہی چھوٹی درجے کا ہو یا کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، وہ سب کے نزدیک معتبر ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں یہ لباس تو نہیں تھا ان کے پاس، یہ شرمگاہیں بھی نہیں تھیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساخت بنائی تھی کہ کچھ عیب والی بات نہیں تھی اس میں۔ جیسے عورت و مرد کے جو بیرونی کچھ عضلات ہوتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے۔ مثال کے طور پہ سینہ ہے، کولے ہیں، رانے ہیں، پورے جسم کی ساخت مرد عورت کی الگ ہے۔ اگر کپڑے ہٹا دو تو وہ ساخت جو ہے صاف عیاں ہوگی، اور حیا کا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ بے حیائی ہے اور عیب کی بات ہے۔ تو اس کو چھپانے کے لیے انسان دنیا میں لباس اختیار کرتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، آدم کو علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، تو وہاں پر ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ان کے بدن عیاں ہوں، عیب کی باتیں نظر آئیں۔ گویا کہ یہ جو نشانیاں ہیں، جسمانی ابھار وغیرہ، عضلات وغیرہ، یہ سب نہیں تھے، تو وہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں تھی۔ لیکن جب اس درخت کے پاس جانا ہوا تو کہتے ہیں نا کہ پھر وہ بے لباس ہو گئے، اور پھر وہ پتوں سے اپنے اعضاء کو چھپانے لگے، ڈھانکنے لگے۔ تو یہ چیز اس وقت نہیں تھی، یہ اس وقت پیدا ہوئی جب کہ وہ درخت کے پاس گئے۔ اب چونکہ درخت کے پاس جانا ہو گیا اور وہ اعضاء ظاہر ہو گئے، نسوانی اعضاء اور مردانہ اعضاء، تو اب اس مقام پہ رہنے کے وہ اہل نہ رہے، ان کو وہاں سے آنا ہی آنا پڑا۔ یعنی ایک بلند مقام سے
ایک پست مقام کی طرف آ گئے، اللہ نے فرمایا کہ تم سب اترو یہاں سے، اب تم بلند مقام پہ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تو پتہ چلا کہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عیوب پہ پردہ رکھا ہوا تھا کہ آدمی بول و براز یعنی پیشاب پخانہ کبھی وہاں پہ مکلف نہیں تھا، لیکن جب یہ اعضاء ظاہر ہو گئے تو پیشاب پخانہ یعنی بول و براز اب اس کے لیے مکلف ہو گیا دنیا میں آنے کے بعد۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں اول میں پیدا کیا تھا، قیامت میں ہم تمہیں ویسے ہی اتاریں گے، اٹھائیں گے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ چونکہ قیامت میں 50,000 سال کا تو ایک دن ہے، اور وہاں کب تک ٹھہرنا ہوگا، اگر ایک دن بھی ٹھہرے تو 50,000 سال، اب 50,000 سال میں اب دیکھیں کتنے ارب انسان ہوں گے، تو وہاں کوئی ٹیکسٹائل کارخانے تو نہیں لگائے جائیں گے، کپڑے بنے جا رہے ہیں اور سلائی ہو رہی ہے اور پہنائی ہو رہی ہے اور کھانے پک رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ کھائے پیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا فضلہ جو ہے اس کا اخراج بھی ضروری ہے، بول و براز بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ نظام دوسرا رکھا ہوا ہے آخرت میں۔ تو جیسے کہ حدیث میں آیا کہ وہاں پہ سب کے سب بے لباس ہوں گے، تو نعوذ باللہ یہ تھوڑی بے لباس ہونے کا مطلب کہ وہاں پہ سب سارے اولیاء اللہ مقربین وہ تو اس لحاظ سے تو بے لباس ہوں گے، لیکن شرم کے مقام ہی نہیں ہوں گے، تو پھر بے حجابی کی کیا بات ہے۔ جیسے جنت میں رکھے گئے تھے، ان کے لیے کوئی حجاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب درخت کے پاس گئے تو بے حجاب ہو گئے، اب انہوں نے پتوں سے حجاب کیا، اس کو ڈھانپا۔ تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بے لباس کے ہی رکھیں گے، اٹھائیں گے، وہاں پر بھی وہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نہ بول و براز ہوگا کہ آدمی کھا رہا ہے پی رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے اور پھر اس کو خارج بھی کر رہا ہے۔ تو جیسے قرآن میں فرما دیا گیا ہے کہ ان کو ویسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے اول وقت میں بنائے گئے تھے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ بے لباس رہیں گے وہاں سارے انسان، عورتیں بھی اور مرد بھی، تو یہ اپنی سمجھ کا پھیر ہے۔ وہ تو آپ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مور کو دیکھیں، کیا مور لباس پہنتا ہے؟ کیا کبوتر لباس پہنتا ہے؟ وہ تو کہیں سے بھی اس کا کوئی شرم کا مقام جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ بغیر لباس کے بھی سوٹ کرتا ہے پوری دنیا کو، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ البتہ شیر تھوڑا بہت ہے، گائے بکری معمولی سی ہے، لیکن یہ جو پرندے ہیں جیسے کہ باز ہے اور کبوتر ہے اور دیگر پرندے ہیں اور اس میں مور بھی ہے، یہ بغیر لباس کے ہوتے ہیں اور ان کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ساختی ایسی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جیسے جنت میں پیدا کیا تھا کہ اس کو لباس کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح سے وہ آخرت میں بھی اٹھائے جائیں گے کہ لباس کی سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ شرم کے مقامات کو ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعد دیگر ہیں کہ وہ زینت کے لیے بھی ہے، وہ گرمی سردی سے بچانے کے لیے بھی ہے، موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے بھی ہے، لیکن اولین جو اس کا مقصود اصلی ہے وہ یہ ہے کہ شرم کے مقام کو چھپایا جائے۔ تو آخرت میں جو اٹھایا جائے گا انسان، تو وہاں پہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے کہ بنایا گیا تھا پہلے۔ تو دنیا میں لانا مقصود تو تھا ہی پہلے سے، وہ قسمت سے آدم علیہ السلام اما ہوا، اس درخت کے قریب ہوئے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بے لباس ہو گئے، یعنی کہ ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ کھل گئیں، عیاں ہو گئیں۔ تو پھر اب وہاں وہ رہنے کے قابل نہ رہے اور پھر نیچے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کا نظام جب سے چلا رکھا ہے، قیامت تک یہ لباس کا نظام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے
اور قرآن پاک کے اصل مفہوم و مدلول تک ہمارے قلب و ذہن کی رسائی عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض الفاظ کے معنی مثال کے طور پہ اس میں آیا آیت میں کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اسکن، تو یہاں پہ اسکن کیا ہے؟ تو رہا کر، اسکن سکون سے بنا ہے، تو رہا کر سکون، اصل میں تو سکون جو ہے وہ حرکت کی ضد ہے، حرکت نہ کرنے کو سکون کہتے ہیں۔ تو مسکن اسی سے بنا ہے، ہمارا گھر ہمارا مسکن ہے جہاں پہ ہمیں سکون ملتا ہے، وہ سکون کی جگہ ہے جہاں ہم بے حرکت ہوتے ہیں، خاص طور سے نیند کی حالت میں۔ دیکھا جائے تو گھر کے باہر دفتر، کارخانہ، کھیتی، بازار، سفر، حضر میں کس قدر بے سکونی اور تگ و دو ہے، مگر گھر میں معمولی حرکت باہر کے مقابلے میں بے حرکت ہی ہونا معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مسکن یا سکون کی جگہ یعنی گھر، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یا آدم اسکن، تو بس، تو رہ سکون کی جگہ پر، نہ وہاں پہ تجھے کپڑے بنانے کی فکر ہوگی، نہ جوتے کی فکر ہوگی، نہ کھانے کی فکر ہوگی، نہ رہنے کی فکر ہوگی، نہ کسی اور شے کی فکر ہوگی۔ اسی طرح سے اگلا ایک لفظ ہے فتکون، ہوئے، تو ہوئے اور تو ہوئے گا، جیسے کہ لفظ آیا ہے فتکون من الظالمین، تم بے انصاف ہوگے۔ یہ تکون جو ہے ہونے کے سینس میں آتا ہے، تو ہوئے گا یا تو ہوئے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فَأَزَلَّهُمَا، پھر ان دونوں نے اس کے قدم ڈگمگائے، پھر ان دونوں کے قدم ڈگمگائے، یعنی کہ پھسلا دیا شیطان نے ان کو۔ پھر جب پھسلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خارج کر دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکالا ان کو جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اترو، یعنی کہ بلند مقام سے نیچے آنا بھی اترنا ہی کہلاتا ہے، اور ہم نے کہا اترو، جاؤ۔ مستقر کا ایک لفظ ہے قرار کی جگہ، تو یعنی کہ جہاں پہ ہم قرار پکڑتے ہیں اس کو بھی مستقر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اس پہ عمل عطا فرما دے دونوں، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔